پاکستان میں سیاسی و معاشی پنڈتوں کا ایک ایسا گروہ موجود ہے جو ہمیشہ سے اس ملک کے لوگوں کو مایوس کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ سیکولر لبرل دانشوروں کا یہ طبقہ قیام پاکستان کے وقت کمیونزم کی چھتری تانے ہوئے تھا اور بھارتی معیشت دانوں کی نفرت سے تبصرے ادھار لے کر مسلسل یہ پیش گوئیاں کرتا رہتا تھا کہ اسلام پر بننے والا یہ ملک زیادہ دیر چلنے کا نہیں ہے۔ وہ اکثر یہ کہتے کہ یہ ملک مسلمانان ہند کی اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا مظہر نہیں تھا، بلکہ ایک سازش کے تحت انگریز نے متحدہ ہندوستان کو تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کے اصول پر تقسیم کر کے پاکستان تخلیق کیا تھا۔ بلا قوم، قبیلہ، زبان، ثقافت ترک کر کے صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لوگ اکٹھا رہ سکتے ہیں۔ ان دانشوروں نے بھرپور کوشش کی کہ زمین کے رشتے کو تہذیبی روایات سے جوڑ کر ایک بے جوڑ سی تاریخ مرتب کی جائے، جس کے تناظر میں اسلام کا قبول کرنا اور یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کا ہونا ایک معمولی سا واقعہ محسوس ہو۔ مثلاً سندھ میں رہنے والوں کے لیے ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ایک تاریخ مرتب کی گئی۔ تم تو دنیا کی قدیم ترین تہذیب وادی سندھ کے امین و وارث ہو، حالانکہ امر و واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ 2000 سال سے جو لوگ بھی سندھ میں آ کر آباد ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے اکثریت ان حملاوروں کی اولادیں ہیں جنہوں نے موہنجو دڑو کی عظیم تہذیب کو تباہ و برباد کیا تھا اور یہاں پر بسنے والی دراوڑ اقوام کو اول تو قتل کر دیا یا پھر مار بھگایا تھا۔ وہ تمام اقوام جو پاکستان میں آباد ہیں، سب کی سب مختلف علاقوں سے اس وقت ہجرت کر کے یہاں آئیں جب ان کے اپنے ممالک میں قحط نے ڈیرے ڈال لیے تھے یا پھر دشمن نے انہیں مار بھگایا تھا۔ کوئی 75 سال پہلے پاکستان بننے پر یہاں آ کر آباد ہوا تو کوئی زیادہ سے زیادہ 2000 سال پہلے۔ ان سب کو دھرتی ماتا سے منسلک کرنے کے لیے انہیں 5000 سال پرانی تہذیب سے جوڑا گیا۔ حالت یہ ہے کہ اگر آج یہاں قحط، خشک سالی، جنگ اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے، یہ تمام لوگ یعنی اس دھرتی ماتا کے بیٹے اسی ماں کو چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح تعصب سے بھرپور زبان، رنگ، نسل اور علاقے کے باہمی تعلق کو معاشی استحصال سے جوڑ کر مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس نفرت کو پروان چڑھانے میں مغربی پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور سول اور ملٹری بیوروکریسی نے بھی برابر کا حصہ ڈالا اور یوں 1971 میں ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ بنگلہ دیش کی تخلیق سے لے کر اب تک ٹھیک 50 سال سے یہ سیکولر لبرل معاشی پنڈت پاکستان کے رہنے والوں کو مسلسل ایک ہی تانا دیتے چلے آئے ہیں کہ دیکھو بنگلہ دیش کس قدر کامیابی کے زینے چڑھتا چلا آ رہا ہے، اس کے معاشی اشاریے دیکھو۔ یہ لوگ بڑے بڑے پائی چارٹ، گراف اور اعداد و شمار کے گورکھ دندوں سے یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی معیشت بہت مضبوط ہے۔ ان تمام معاشی تجزیہ کاروں سے ہمیشہ میں نے 3 سوال کیے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کی معیشت اس قدر خوشحال ہو چکی ہے تو پھر تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ بنگلہ دیشی غیر قانونی طور پر بھارت میں معمولی قسم کی نوکریاں کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا بھر کے تمام اعلیٰ ریسرچ اداروں کی تحقیق کے مطابق ہر سال 50,000 بنگلہ دیشی لڑکیاں جن کی عمر 13 سے 25 سال کے درمیان ہوتی ہے صرف بھارت سمگل کی جاتی ہیں۔ گزشتہ 10 سال جنہیں بنگلہ دیش کے خوشحالی کے سال بتایا جاتا ہے، ان میں تقریباً 11 لاکھ بنگلہ دیشی عورتیں بھارت لائی گئیں اور ان میں سے 25% جسم فروشی کے دھندے سے منسلک کر دی گئی ہیں۔ کولکتہ کے بازار حسن کی 70% طوائفیں بنگلہ دیش سے ہیں۔ آج بھی کراچی شہر میں بنگلہ دیشی افراد کی 200 کے قریب بستیاں آباد ہیں جن میں غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کے ادارے نارا کے مطابق 20 لاکھ بنگلہ دیشی آباد ہیں۔ بنگلہ دیش اگر اس قدر خوشحال ہو چکا ہے تو پھر یہ بنگالی واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ ہے فریب معیشت و فریب شماریات۔ ان تمام سیکولر لبرل معاشی پنڈتوں کی پیش گوئیاں اب عنقریب خلیج بنگال میں غرق ہونے والی ہیں، اس لیے کہ دنیا کی موجودہ معاشی صورتحال کے بارے جو جائزے آ رہے ہیں ان کے مطابق جنوبی ایشیا میں سری لنکا کے بعد اگلا ملک جو تباہی و بربادی کا شکار ہوگا وہ بنگلہ دیش ہے۔ یہ ملک گزشتہ چند ماہ سے ضروری اشیاء کی کمی کا شکار ہو چکا ہے جن میں پٹرول اور ادویات بھی شامل ہیں۔ اس کمی کی وجہ سے اس کی برآمدات اور درآمدات میں
اس قدر زیادہ فرق پیدا ہو گیا ہے کہ معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس مالی سال کے گزشتہ 9 ماہ میں بنگلہ دیش نے 61.52 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کی، جو گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 45% زیادہ تھی، جبکہ بنگلہ دیش کی برآمدات 33% کم رہیں۔ بنگلہ دیش کا زر مبادلہ کا بڑا حصہ بیرون ملک ورکروں سے آتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ان ترسیلات میں بھی 20% کمی آئی۔ بنگلہ دیش نے 9 ماہ میں بیرون ملک سے 85 ارب ڈالر کی اشیاء منگوائیں، جبکہ 35 ارب ڈالر کی باہر بھیجی۔ 35 ارب ڈالر کا تجارتی فرق کسی طور بھی بیرون ملک کام کرنے والوں کی آمدن سے نہیں پورا کیا جا سکتا۔ بنگلہ دیش کو حالات بہتر رکھنے کے لیے 10 ارب ڈالر سالانہ چاہیے۔ صرف گزشتہ 8 مہینوں میں بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر، جن کی پاکستانی دانشور بہت دھوم مچاتے تھے، 48 ارب ڈالر سے 42 ارب ڈالر تک جا پہنچے ہیں، اور اگلے 4 ماہ میں 35 ارب ڈالر رہ جائیں گے۔ بنگلہ دیش کی تباہی کا آغاز بھی اسی حماقت سے ہوا جس کا آغاز پاکستان میں نواز شریف نے کیا تھا، یعنی بڑے بڑے غیر ضروری پروجیکٹ کے لیے قرضے لینا، جیسے موٹر وے، میٹرو وغیرہ۔ سری لنکا کے حکمرانوں نے بھی عوامی مقبولیت کے لیے یہی کیا تھا اور تباہ ہو گئے، جبکہ حسینہ واجد بھی اسی راستے پر گزشتہ کئی سالوں سے گامزن ہے۔ جس طرح نواز شریف نے ضرورت سے زیادہ بجلی بنانے کے لیے پلانٹ لگائے تھے، ویسے ہی بنگلہ دیش نے روس سے 12 ارب ڈالر کا قرضہ لے کر ضروریات سے زیادہ 2400 میگا واٹ کا ایٹمی بجلی گھر بنایا تھا۔ اس بجلی گھر کے لیے گئے قرضے کی ہر سال 5 کروڑ 65 لاکھ ڈالر قسط ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے لیے حاصل کردہ قرضوں کی سالانہ اقساط 4 ارب ڈالر ہیں۔ ان رقوم کی ادائیگی موجودہ معاشی حالات میں ناممکن نظر آتی ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت کو بیرون ملک خام مال منگوا کر مقامی سستی لیبر کے ذریعے ٹیکسٹائل پر استوار کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے کپاس بھی باہر سے منگوائی جاتی تھی، جبکہ دیگر اشیاء میں پام آئل سے لے کر چاول اور گندم جیسی ضروری اشیاء بھی باہر سے آتی ہیں۔ حسینہ واجد نے لوگوں سے بچت کا کہا ہے، اپنے اور تمام حکومتی عہدیداروں کے بیرون ملک دورے منسوخ کر دیے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں سے کم کھانے کو بھی کہا ہے۔ لیکن تباہی کا وہ بیج جو معاشی غارت گروں، اکنامک ہٹ مین نے بڑے بڑے خوشنما پروجیکٹ کے لیے قرضوں کے ذریعے بنگلہ دیش میں بویا تھا، اس کے زہر آلود پھل کا وقت آ چکا ہے، اور جرمنی ٹی وی DW کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے بعد اگلا ملک جو معاشی تباہی کے راستے پر آ نکلے گا وہ بنگلہ دیش ہے۔ گزشتہ 1.5 ماہ کی پاکستانی حکومت نے جس طرح بحران پیدا کیا ہے، پاکستانی معیشت بھی زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اہم معیشت دان حیرت میں گم کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کون پہلے دیوالیہ ہوتا ہے، پاکستان یا بنگلہ دیش۔